بہت شکریہ بازی صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے نا، تو یہ ہجرت ہی دراصل اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تھی. اور اس ہجرت سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے نبوت کے 13ویں سال، اور نبوت کے 11ویں سال سے آنے والی اسلامی ریاست کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین اتارنے شروع کر دیے تھے. پہلی صورت جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ایک تو ہجرت کا اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو حکومت اور اقتدار ملے گا. دوسرا اس صورت میں 2 رکوع نازل ہوئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اس میں 14 احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دراصل چارٹر تھا آنے والی اسلامی ریاست کا. ٹھیک کہ اس اسلامی ریاست میں قوانین کیا ہوں گے، حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، اور ایک انسانی بیہیویئر وہاں کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد سورہ حج نازل ہوتی ہے. سورہ حج وہ صورت ہے جو اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، کچھ مدینہ میں. اور اس صورت میں آنے والی اسلامی ریاست کا منشور دے دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں. اس میں اقام الصلاۃ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اللہ سے متعلق جتنے حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی. وآتوا الزکاۃ سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کی مکمل نگہداشت کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا مدینہ طیبہ پہ. تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں پھر 3 اقدامات کیے. ایک تو آپ نے اس ریاست کی حدود کو وضع کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر حلیفانہ معاہدے کیے. دوسرا آپ نے مواخات کیا، بردرہڈ کا. اس سے 2 مسائل حل ہوئے. ایک تو بھائی چارہ قائم ہوا، ایک بالکل نئی کمیونٹی جو اندر آئی تھی اور جو پہلے رہنے والے تھے ان کے درمیان، اور دوسرا ایک معاشی استحکام پیدا ہوا. جی بالکل. اور تیسرا آپ نے یہود کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا، یہ بھی دفاع کا کانٹریکٹ. اور اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی. یہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی، اور پھر آگے بڑھتے اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے وہ پورے عرب پر پھیل گئی. اس اسلامی ریاست کی جو بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا، اور قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں، اس میں جو بنیادی انسانی حق ہے اس کا احترام. دیکھیے جی، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین، ان کے دور میں جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس سے بہت اچھے یعنی سنہری اصول ہمیں ملتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی ہے، اس کو اگر ہم اس کا استنباط کرنا چاہیں تو اس کا بہترین ہمارے پاس سورس وہ خطوط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو لکھے. اب ان خطوط کا اگر آپ انالیسس کریں تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کے بنیاد پر اپنی بات کو بڑھایا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اسلم تسلم، تم ہماری بات مان لو، تم مامون رہو گے. ٹھیک ہے، بات نہ بھی مانو لیکن ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ رکھو تو تم مامون رہو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطوط بھیجے تو 3 قسم کا ریئیکشن ہوا. پہلا ریئیکشن تو ایسے بادشاہوں کا تھا جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی. حبشہ کا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے انہیں آنر دی اور حبشہ کی بادشاہت پر قائم رکھا. بحرین کا حاکم تھا منذر بن ساوی، اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسے اپنی سیٹ پر قائم رکھا اور اسے کہا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لو. تو یہ تو پہلا ریئیکشن تھا. جس نے ایمان قبول کر لیا وہ سلامتی پا گیا. دوسری قسم کا ریئیکشن وہ تھا کہ لوگوں نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مثلا مصر کا جو مقوقس تھا اس نے آپ کی طرف، آپ کے جو قاصد ہے اس کو احترام دیا
اور اس کو گفٹ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ کی طرف ایک طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. آپ نے ان ہدایہ کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ایک دوستی قائم کر لی. ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کے نامہ کو چاک کیا، اور اسی طرح جو وہ تھا شام کا گورنر تھا اس نے آپ کے قاصد کو قتل کیا، تو ان کے خلاف آپ نے پھر جہاد کا اور اس طرح کے آرڈرز دیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فارن پالیسی دی ہے اس کے 3 دائرے ہیں. ایک تو انسانیت کا دائرہ ہے، انسانی حوالے سے انسانوں کے درمیان تعامل، انسانی حوالے سے انسانی حقوق کی بات، انسانوں کے حوالے سے جو آپس میں تعلقات ہیں، یہ اسلامی ریاست کا ایک دائرہ ہے. دوسرا دائرہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے. قرآن پاک اس پہ ہمیں بالکل کلیئر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں، وہ آپ کے ولی ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اور اگر وہ آپ کو پکاریں تو پھر آپ کو ان کی مدد کے لیے جانا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ظالم سے اور ہر قسم کے شر سے. اور تیسرا آپ کے داخلی معاملات ہیں کہ آپ کی ٹیریٹری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے رسل و رسائل کی حفاظت کرنا، ان کے کاروبار کی تجارت کی حفاظت کرنا، ان کی عزت اور املاک کی حفاظت کرنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اصول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے اور آپ کے صحابہ کی سنت سے ملتے ہیں. میرے خیال ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا کا سبب تو یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے. اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ایک شاید ری ٹریک ہو رہا ہوں لیکن ایک پوائنٹ کو لانا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی جو پولیٹیکل آرڈر ہے، سوشل آرڈر ہے، اس کے لیے 2 اصول دیتا ہے، اور ان 2 اصولوں کو بیان کرتے ہوئے 2 اسلوب اختیار کرتا ہے. کمیونیکیشن کے 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ کسی کو آرڈر پاس کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کرو. ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دونوں طریقے اختیار کرتا ہے. فرمائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اور آخر میں فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. حکم سمجھتے ہو تو حکم ہے، نصیحت سمجھتے ہو تو نصیحت ہے. کیا کرو؟ امانت اہل کے سپرد کرو اور عدل اور انصاف سے کام لو. یہ ہے اسلامی نظام. اور کون سا ایسا معاشرہ ہے جو اس کو نہیں چاہے گا؟ لیکن اصل میں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم نے لوگوں کو، مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا وہ رخ دکھایا ہے کہ اسلام آئے گا تو کوڑے برسیں گے، اسلام آئے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسلام آئے گا تو خواتین کو فلاں دائروں میں محدود کر دیا جائے گا. تو لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. ہم نے اسلام کا آفاقی پہلو، ہم نے اسلام کا فلاحی پہلو، ہم نے اسلام کا انسانی پہلو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بتاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کا وہ ایک سخت گیر سا وہ چیز دکھا دی، حالانکہ اسلام نے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو کپڑا پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو صحت دی ہے. اور یعنی وہ معاشرہ عرب کا جو کہ غربت اور افلاس کے شکار تھا، اسلام کے آنے کے نتیجے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کتنا متحول ہو گیا. سولوشن کی طرف آ جائیں تو وہ سولوشن یہ ہے کیسے ہوگا؟ یہ ایک دیکھیں، یہ ایک ملٹی فیکٹر راستہ ہوگا. اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. کوئی ہم تھنک ٹینک بنا سکتے ہیں نیشنل لیول کا جس میں سارے اسٹیک ہولڈر ہوں؟ لیکن یہ تھنک ٹینک بھی اس میں ہمارا نظام تعلیم بھی، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ویسٹرن کلچر کا ہے. ہم نے 150 سال کی غلامی گزاری ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اس قوم کو پڑھانے کی، اس قوم کو اسلام کی طرف لے کے آنے کی. اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس قوم کی لیڈرشپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ علماء کو تو چھوڑ دیں ایک طرف کریں، لیکن اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت جو ہماری ٹاپ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جو اسلام اور اسلامی نظام کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر سکے. ان کے کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. تو ان سب کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور